السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں۔ عربی زبان میں نشانی کو علامت کہا جاتا ہے اور علامت کی جمع علامات آتی ہے۔ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی بڑی بڑی علامات کا تذکرہ نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ دجال کو جو ہے مسیحی کہا جاتا ہے، اور یہ مسیحی کا لفظ مشترک لفظ ہے۔ جب دجال کے ساتھ مسیح بولتے ہیں تو مسیح دجال کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب مسیح کہا جاتا ہے تو عیسیٰ مسیح کہتے ہیں۔ مسیح کا مفہوم سمجھیے کہ مسیح کے معنی کیا ہے۔ مسیح کے معنی صدیق اور مساحت کرنے والا یا چھونے والا، ان کے چھونے سے برس والا درست ہو جاتا تھا۔ یعنی جب مسیح کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس وقت میں معنی یہ ہوگے کہ حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جب برس کے مریض کو یا کوڑ کے مریض کو چھوتے تھے تو اس کا کوڑ کا مرض، کوڑ کی بیماری دور ہو جاتی تھی، اور نابینا کے آنکھ پر پھیرتے تھے تو نابینا کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ بہرحال، اور دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک آنکھ سے جو ہے نا بالکل سپاٹ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ممسوح العین اور اعور العین، یہ دونوں لفظ حدیث پاک میں ملتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے وقت کے کچھ تفصیلی حالات ایک حدیث میں بیان فرمائے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ اس وقت نکل آئے تو میں تم میں موجود ہوں، میں تمہاری طرف سے اس کے خلاف جھگڑا کروں گا، اس سے لڑائی کروں گا، اس کو ختم کر ڈالوں گا۔ اور اگر ایسے موقع پر نکلے کہ میں تم میں موجود نہ ہوں تو ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑنے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ میری طرف سے ہر مسلمان کا محافظ ہوگا، حفاظت کرنے والا ہوگا۔ وہ دجال نہایت گھنگریالے بالوں والا ہے اور نوجوان ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ نوجوان ہے، گھنگریالے بالوں والا ہے۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں ہے یا بچہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ بھائی اس کی عمر تو جو ہے نا بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ حضرت تمیم انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دیکھا ہے 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس سے بھی زیادہ گزر چکا ہے، تو بوڑھا ہو گیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ نہایت نوجوان ہے، نہایت گھنگریالے بالوں والا ہے، اور اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہے، گویا کہ میں اس کو عبد العزیٰ بن قطن سے مشابہ قرار دیتا ہوں۔ یعنی عبد العزیٰ بن قطن ایک یہودی شخص تھا۔ یہ دجال جو ہے نا اس شخص کی طرح نظر آتا ہے۔ جو شخص تم میں سے دجال کو پالے تو وہ سورہ کہف کی شروع کی آیات اس پر پڑھے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیان والے راستے سے نکلے گا۔ اچھا، نکلنے کے بعد میں جو ہے نا صرف وہ شام میں یعنی سیریا میں اور عراق میں فساد نہیں پھیلائے گا، بلکہ وہ سیریا میں بھی فساد پھیلائے گا، عراق میں بھی فساد پھیلائے گا، اور دائیں بائیں بھی فساد برپا کرے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین میں 40 دن رہے گا اور ایک دن 1 سال کی طرح ہوگا اور ایک دن 1 مہینے کی طرح ہوگا، یعنی پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن جو ہے 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے مانند ہوں گے، عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمیں ایک ہی دن کی نماز کافی ہو جائے گی؟ دیکھو صحابہ کے اندر نماز کی کتنی طلب تھی، نماز پڑھنے کا کتنا شوق تھا، اللہ کا کتنا خوف تھا، اللہ کا کتنا ڈر تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت کے لیے وقت کا اندازہ لگاؤ۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کی تیز رفتاری کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بادل جس کو پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہو، ویسے تیز رفتاری کے ساتھ میں، یعنی بادل کی تیزی کی جیسے وہ چل رہا ہوگا۔ چنانچہ اس کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوگا، دجال ان کو دعوت دے گا اور یہ کہے گا کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں آپ جو ہے ہمارے رب ہیں، اور وہ دجال پر ایمان لے آئے گے، نعوذ باللہ۔ اب کیا ہوگا؟ چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا، تو آسمان جو ہے دجال کو خدا ماننے والوں کے اوپر بارش برسانے لگے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو وہ ان کے لیے کھیتیاں اگائے گی، اناج اگائے گی۔ اب پانی کی تکلیف بھی جو ہے ان سے دور ہو جائے گی، اور اناج کی تکلیف بھی ان سے دور ہو جائے گی۔ اب شام میں جب ان کے جانور جو دجال کو خدا مانے ہوں گے، ان کے جانور جب شام کو چر کر کے آئیں گے، تو ان کے جانور لمبی کوہانوں کے ساتھ میں لوٹیں گے، اور ان کے جانوروں کے تھن دودھ سے بہت زیادہ بھرے ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ دودھ ان میں سے نکلے گا، اور ان کی کوکھیں زیادہ کھچی ہوئی ہوگی۔ پھر اس کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوگا جنہیں وہ دعوت دے گا، وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تجھے خدا نہیں مانتے، تو جھوٹا خدا ہے، کیونکہ وہ جان لیں گے اس کے پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا، کافارہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو ہر مسلمان جو پڑھا لکھا ہو، جو پڑھا لکھا نہ ہوگا، وہ سب کے سب جو ہے نا اس کو پڑھ سکیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے۔ بہرحال وہ اس کو رد کر دیں گے، وہ ان سے لوٹ کر جائے تو صبح کے وقت وہ لوگ سوکھے کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ قحط زدہ ہوں گے اور قحط کی چکر میں آ جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں، ان کے اموال میں سے، مالوں میں سے کوئی چیز نہ ہوگی، یعنی سارا مال، سارا خزانہ، دنیا کے اندر جتنے بھی بینک ہیں نا آج کے وقت میں، یا اس کے نکلنے کے وقت میں، جتنے بھی بڑے بڑے بینک ہیں، ہندوستان کے ہو، پاکستان کے ہو، امریکہ کے ہو، برطانیہ کے ہو، پورے دنیا میں چھوٹے بڑے تمام بینکوں کا خزانہ مال سب کے سب اس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اب ایمان والے جو ہے نا بہت پریشان ہوں گے۔ بہرحال اس کا گزر ایک ویران بنجر زمین کے پاس سے ہوگا، تو دجال اس بنجر زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے اگل دو، تو اس کے خزانے اوپر نکلنے لگیں گے، اور وہ نکل کر کے دجال کے پیچھے چلیں گے، اور ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو لیتی ہے، بھاگنے لگتی ہے اور چلتی ہے، اڑنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ خزانے دجال کے پیچھے پیچھے جو ہے نا چلنے شروع ہو جائیں گے۔ پھر وہ دجال ایک شخص کو بلائے گا جو بھرپور جوان ہوگا، اس کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور تیر پھینکنے کے فاصلے کے برابر اس کو پھینک دے گا۔ پھر اس کو بلائے گا تو وہ دونوں ٹکڑے اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور بھاگ کر کے آئیں گے، اور وہ دونوں ٹکڑے آ کر کے آپس میں مل جائیں گے۔ ملنے کے بعد میں جو ہے ان کا چہرہ خوشی سے، اس کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما رہا ہوگا، بالکل لال آ رہا ہوگا اور ہنس رہا ہوگا۔ دجال لوگوں کے سامنے شعبدہ بازی کر رہا ہوگا، لوگوں کو جادو دکھا رہا ہوگا، وہ اسی حال میں ہوگا
تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. چنانچہ وہ دمشق کے مشرقی سفید کنارے کے پاس اتریں گے. وہ 2 زعفرانی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے. جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب سر کو اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح اس سے قطرے گریں گے. کوئی کافر ایسا نہیں ہوگا جو ان کی سانس کی ہوا کو پائے اور زندہ رہے. یعنی جس پر بھی ان کی سانس پڑے گی، سانس پہنچے گی، وہ کافر وہیں پر تہس نہس ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. چاہے وہ یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. مسلمانوں کو چھوڑ کر جتنے بھی خدا کی توحید کا انکار کرنے والے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے ہوں گے، سب کے سب جو ہے نا وہاں پر ختم ہو جائیں گے. بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سانس لیں گے تو ان کا سانس اس مقام تک جائے گا جہاں ان کی نظر کی انتہا ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اس کو باب لوط پر پالیں گے. یہ لوط جو ہے نا ایک دروازہ ہے، ایک جگہ کا دروازہ ہے جو آج اسرائیل میں موجود ہے. وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے اور دجال کو پکڑیں گے اور پکڑ کر کے جو ہے نا اس کو قتل کر دیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس میں آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا. آپ ان کے چہروں کو پوچھیں گے اور جنت میں ان کے درجات کی وضاحت فرمائیں گے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو خوشخبری دیں گے. اب دیکھیے اس حدیث پاک میں کچھ ضروری باتیں یہ ہیں کہ دجال نکلنے سے پہلے ہم سورہ کہف کا عمل جو ہے نا روزانہ کرتے رہیں. سورہ کہف کی روزانہ چند آیتیں 10 آیتیں شروع کی اور آخر کی جو ہے نا پڑھتے رہیں. یا تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے، بہتر تو یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہم پوری سورہ کہف کو پڑھیں تاکہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں، اور ہماری اولاد کو بھی ہم تلقین کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں کہ سورہ کہف پڑھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کا کلام ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. اگر جمعہ کے دن پوری نہ پڑھ سکتا ہو تو روزانہ 10 آیتیں صبح میں پڑھ لیا کرے اور شام میں بھی جو ہے نا پڑھ لیا کریں. اور ایک بات جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ دجال جب نکلے گا تو 40 دن اس دنیا میں رہے گا، تو پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہلا دن جو 1 سال کا ہوگا تو ایک ہی دن کی نماز اس میں پڑھنی کافی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس وقت میں اندازہ لگا لینا جیسے طلوع فجر کے بعد اتنا وقت گزرے جو اس کے اور ظہر کے درمیان میں ہوتا ہے. جیسے صبح صادق سے لے کر کے جو ہے یعنی ظہر کے درمیان میں کتنا وقت ہوتا ہے، یا جو ہے سورج نکلنے سے لے کر کے جو ہے ظہر تک کی کتنا وقت ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے نا 6 بجے جو ہے سورج نکل رہا ہے تو 1 بجے جو ہے نا ظہر کا وقت ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے مثال کے طور پر، تو 6 گھنٹے کا یا 7 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے. تو 6 گھنٹے کا جب وقت گزر جائے گا تو اس وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لیں. پھر اس کے بعد میں جو ہے نا 2-2.5 گھنٹے کے بعد میں عصر کا وقت ہوتا ہے، تو 2-2.5 گھنٹے جب گزر جائیں گے تو عصر کی نماز پڑھ لینا. پھر اس کے بعد میں 1.5 گھنٹہ گزر جائے گا تو مغرب کی نماز پڑھ لینا. پھر اس کے بعد میں 1.5 گھنٹہ گزر جائے گا تو عشاء کی نماز پڑھ لینا. پھر عشاء اور فجر کی نماز میں صبح سورج نکلنے تک کتنا وقت ہوتا ہے، سمجھ لیجئے کہ 9 بجے کے بعد سے لے کر کے جو ہے نا 6 بجے تک کے جو ہے 9 گھنٹے ہوتے ہیں. تو 9 گھنٹے گزرنے کے بعد میں فجر کی نماز پڑھ لیجئے، 8 گھنٹے گزرنے کے بعد میں جیسا بھی وقت ہوگا. پھر اس کے بعد میں وقت گزرنے کے بعد میں پھر جو ہے واپس فجر کی نماز پڑھنی ہے، پھر واپس جو ہے نا ظہر کی نماز پڑھنی ہے،
ایک سال تک اسی ترتیب سے اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہوگی. پھر دوسرا دن جو ایک مہینے کے برابر ہوگا تو اس میں بھی جو ہے نا وقت کا اندازہ کر کے جو ہے نمازی پڑھنی ہوگی. پھر تیسرا دن جو ہے ایک ہفتے کا ہوگا، اس میں بھی وقت کا اندازہ کر کے جو ہے نماز پڑھ لینی ہوگی، اور باقی دن تو ویسے ہی ہوگے. تو بہرحال اس میں جو ہے نا یہ باتیں بیان فرمائی گئی ہے. تو اس میں جو ہے نا بہت ساری باتیں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرما دی ہیں. اور ایک جگہ کے بارے میں یہ آتا ہے جیسا کہ ایران میں یا کسی اور جگہ پر جو ہے نا ایک شہر ہے جس کا نام اصفہان ہے، وہاں کے 70,000 یہودی دجال کے تابع ہو جائیں گے اور وہ دجال کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے. اور اسی طریقے سے جتنے بھی اہل کفر ہوں گے جو خدا کو نہیں مانتے ہوں گے اور رسول کو نہیں مانتے ہوں گے، وہ سب کے سب دجال کے تابع ہو جائیں گے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق جو ہے نا مسلمانوں کا عقیدہ اور ہے، یہودیوں کا عقیدہ اور ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ اور ہے. عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہوئے، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد میں آسمانوں میں چلے گئے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور یہودیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد میں ان کو سولی پر لٹکا دیا، اب کوئی عیسیٰ اسا کوئی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہ یہودیوں نے جو ہے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ ان کو سولی پر لٹکایا، وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل کے جیسا، ان کی صورت کے جیسا اللہ نے ایک شخص کو بنا دیا، اور یہودیوں نے اس کو قتل کیا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا ان کے گھر میں سے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ تو آسمانوں میں موجود ہے. اور قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا، فتنہ فساد پھیلائے گا، تو اس وقت میں اللہ رب العزت دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل کریں گے، جو دمشق میں نازل ہوں گے، اور نازل ہو کر کے جو ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ دیکھو میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے اس دنیا میں امتی بن کر کے آیا ہوں. نبوت تو ان کو باقی رہیں گی، لیکن ان کی نبوت پر جو ہے ان کا عمل نہیں ہوگا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو ہے ان کا عمل ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو یعنی نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر اور اعمال پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.